جب آپ ملکوت السماوات والارض کا معائنہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو صبح صبح ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا کوئی نئی تازہ خبر ہے؟ آپ نے فرمایا، نئی بات یہ ہوئی ہے کہ مجھے آج رات سیر کرائی گئی ہے اور میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ بیت المقدس سے ہو کر ایک رات میں واپس بھی آ گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسی طرح ہوا، آپ نے جواب دیا۔ اگر میں لوگوں کو جمع کروں تو کیا سب کے سامنے یہ بات کہہ سکو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ سن کر ابو جہل نے ہانک لگائی، او کعب کے بیٹو، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہونے لگے۔ جب خاصے آدمی جمع ہو گئے تو ابو جہل نے جانے دو عالم سے کہا، وہی باتیں جو میرے ساتھ کر رہے تھے ان کو بھی سناؤ۔ جب جانے دو عالم نے ان کے سامنے بیت المقدس تک جانے کا ذکر کیا تو کچھ بدبخت تمسخر تالیاں پیٹنے لگے اور کچھ اظہار حیرت کے لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ چند افراد صدیق اکبر کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کر لیتا ہے، مگر بیت المقدس جا کر راتوں رات واپس آ جانا تو ایسا ناممکن کام ہے کہ ابو بکر بھی اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھتے ہی کہا، ذرا جا کر سنو تو صحیح، تمہارا دوست آج کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ صدیق اکبر نے پوچھا۔ کہتا ہے، میں ایک ہی رات میں بیت المقدس تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہیں تم جھوٹ نہ بول رہے ہو؟ نہیں، یہ بالکل سچ ہے، خود جا کر دیکھ لو۔ وہ مسجد میں سب کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ جب صدیق اکبر کو یقین ہو گیا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو بصد اعتماد و وثوق گویا ہوئے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ کیا تم اس کی یہ بات سچ سمجھتے ہو کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے واپس آ گیا ہے؟ انہوں نے سخت حیرت ظاہر کی۔ ہاں، بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان پر آسمانوں سے صبح و شام وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی جب حامل وحی فرشتہ آسمانوں سے صبح و شام آ جا سکتا ہے تو بیت المقدس اس کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا فاصلہ ہے۔ اگر خود آپ وہاں سے ایک رات میں ہو آئے ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس بے تعمل تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اہل مکہ کے سامنے آپ نے صرف بیت المقدس تک جانے کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آگے کے معاملات تو خالص ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بیت المقدس بہت سے اہل مکہ کی دیکھی بالی تھی، کیونکہ وہ تجارت کے لیے شام جاتے رہتے تھے، اس لیے اس کے ارد گرد اور اس کے بارے میں سوالات کر کے وہ اپنی تسلی کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ سے پوچھنے لگے، اچھا بتاؤ اس مسجد کی فلاں چیز کیسی ہے اور فلاں کیسی ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے سوالات سن کر پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جس قسم کی تفصیلات پوچھ رہے تھے وہ فوری طور پر میرے ذہن میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے روبرو کر دیا، میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا جاتا تھا۔ اس طرح میں نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ واپسی کے سفر میں قریش کے 3 قافلوں سے بھی گزرے تھے۔ ان کے بارے میں آپ نے مشرکین مکہ کو بتایا کہ فلاں قبیلے کے ایک کارواں کا فلاں جگہ پر اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی جائے قیام پر پانی کا ایک پیالہ بھرا ہوا رکھا تھا، مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں اس میں سے پی لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور قافلہ جس میں ایک سرخ اونٹ کے ساتھ 2 تھیلے لٹکے تھے، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا، مجھے دیکھ کر وہ اونٹ بدک کر بھاگا تو گر پڑا اور بری طرح زخمی ہو گیا۔ ایک تیسرا قافلہ یہاں بالکل قریب ہی تنعیم کے پاس دیکھا، ایک مٹیالے رنگ کا اونٹ سب سے آگے چل رہا تھا۔
اس پر سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس کے کجاوے کے ساتھ 2 سیاہ رنگ کے تھیلے لٹکے ہوئے تھے۔ ان قریب یہ تینوں قافلے پہنچنے والے ہیں، تم انہیں دیکھ کر میری بتائی ہوئی علامات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ چنانچہ جب قافلے نمودار ہونا شروع ہوئے تو کفار جلدی سے ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔ دیکھا تو واقعی ایک قافلے کے آگے آگے 2 تھیلوں والا مٹیالہ اونٹ چل رہا تھا۔ دوسرے قافلے سے پوچھا کہ تمہارا کوئی سرخ اونٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تیسرے قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارے پیالے سے کسی نامعلوم آدمی نے پانی پیا ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں، میں نے پیالہ بھر کر رکھا تھا، مگر میں حیران ہوں کہ کسی نے ہم میں سے نہ اس کا پانی پیا اور نہ زمین پر گرایا، اس کے باوجود وہ خالی ہو گیا۔ جانے دو عالم کی بیان کردہ ساری علامات حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر سب ایمان لے آتے، مگر دل کی آنکھیں اندھی ہوں تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ چنانچہ ہر طرح کی تسلی کر لینے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ فی الواقعی بیت المقدس سے ہو آئے ہیں تو انہوں نے کہا واقعی محمد بہت بڑا جادوگر ہے، العیاذ باللہ۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد جانے دو عالم کو مزید ستایا جانے لگا۔ ایک دن جب آپ اہل مکہ کے طرز عمل سے عموماً اور ابو لہب کی بہودہ باتوں سے خصوصاً نہایت ازردہ خاطر ہوئے تو طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ شاید وہاں کوئی بندہ خدا حق کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔ آپ کے متبنہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر سنگ دل اور شقی القلب تھے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور پھبتیاں کسیں۔ ایک نے کہا اللہ کو رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا؟ دوسرے نے کہا میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو تو پھر ہم جیسے کم تر لوگ تم سے مخاطب ہونے کا شرف کب حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے آدمی کے منہ لگنے سے کیا فائدہ۔ اس طرح کی دل آزار باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مزید فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور کہا اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل شکستہ و افسردہ وہاں سے اٹھ آئے، مگر طنز و تشنیع کے تیروں سے آپ کا کلیجہ چھلنی کرنے والوں کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اخلاق و شرافت سے آری یہ لوگ چیختے چلاتے اور گالیاں بکتے ہوئے آپ کی راہ گزر کے دونوں جانب صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ پر پتھر برسانے لگے۔ ریشم سے زیادہ نرم و نازک جسم پتھروں کی بچھاڑ سے لہو لہان ہو گیا۔ قساوت قلبی کی انتہا کہ جب سنگ باری کی شدت سے آپ نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو ظالم کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ حضرت زید نے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اکیلا آدمی چاروں طرف سے آتے ہوئے پتھروں کو کب روک سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زید بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جانے دو عالم کی اپنی حالت یہ تھی کہ تنے دریدہ پر خون کی لکیریں رواں تھی اور جوتے لہو سے بھر چکے تھے۔ اچانک آپ کی نظر انگوروں کے ایک باغ پر پڑی اور آپ اس پناہ گاہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے۔ آپ کو وہاں پناہ گزین ہوتے ہوئے دیکھ کر اوباشوں کا ہجوم واپس چلا گیا تو آپ انگوروں کی ایک سایہ دار بیل کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور مبارک بدن سے خون صاف کرنے لگے۔ اللہ الصمد۔ حزن و ملال اور بے سرسمانی کے اس عالم میں بھی گوشائے چشم آرزو کسی دنیاوی طاقت سے استمداد و استعانت کے لیے واہ نہیں ہوا، بلکہ نگاہ التجا اسی بارگاہ سمادیت کی طرف اٹھی جو ہر بے کس و ناتواں کا سہارا اور ہر ضعیف و درماندہ کا آسرا ہے، اور عرض کی الہی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی
ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ یہ دعا تاریخ میں دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے۔ دعا لمبی ہے، میں نے صرف چند جملے نقل کیے ہیں۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب جلد اول میں اس کی بہت عمدہ شرح کی ہے۔ یہ مالک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کا موکل ہے، حاضر خدمت ہے یا رسول اللہ۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کی مکمل اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ملک الجبال بھی عرض گزار تھا کہ یا حبیب اللہ، اگر اجازت ہو تو میں طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ٹکرا کر اہل طائف کا کچومر نکال دوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر جانے دو عالم ہاں کہہ دیتے تو طائف والوں کا کیا حشر ہوتا، مگر کروڑوں درود ہوں صبر و استقامت کے اس کوہ گراں پر اور عفو و کرم کے اس بحر زخار پر جس نے ملک الجبال کو یہ جواب دیا، نہیں، میں ان کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ ہو سکتا ہے ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اللہ اللہ، کیا شان رحمت ہے جن کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا اور ان پر بھی ردائے رحمت تان دی اور ان کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ ملک الجبال نے آپ کا یہ رحیمانہ جواب سنا تو کہا انت کما سماک اللہ رؤوف الرحیم۔ آپ کو جو اللہ نے رؤوف الرحیم کہا ہے تو واقعی آپ اسم با مسمہ ہیں۔ جس پاکستان میں جانے دو عالم داخل ہوئے تھے وہ عتبہ اور شیبہ دو بھائیوں کی ملکیت تھا۔ یہ دونوں بھی اسلام کے شدید مخالف تھے، اس لیے ان کو دیکھ کر جانے دو عالم پھر پریشان ہو گئے کہ اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے، مگر دشمن ہونے کے باوجود ان میں شرافت کی رمق موجود تھی۔ انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا اور آپ کو کوئی ایذا پہنچانے کی بجائے اپنے غلام اداس کو انگور دے کر بھیجا کہ جاؤ اس زخمی شخص کو کھلاؤ۔ اداس نے انگوروں سے بھرا طباق آپ کے سامنے لا کر رکھا اور کہا کھائیے۔ جانے دو عالم کھانے لگے تو حسب معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اداس دیکھ رہا تھا، حیرت سے پوچھا اس علاقے کے لوگ تو کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جانے دو عالم نے پوچھا تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور کس علاقے کا ہے؟ عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ یہ سرزمین موصل میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد ایک بڑی بستی کا نام ہے۔ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اداس نے کہا عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تم مرد صالح یونس کے گاؤں کے ہو؟ جانے دو عالم نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے کہا، مگر آپ یونس کو کیا جانیں، کیونکہ جب میں وہاں سے چلا تھا تو خود اس گاؤں کے لوگ بھی یونس کو بھلا چکے تھے اور 10-15 افراد کے علاوہ کوئی ان کے نام سے بھی آگاہ نہیں تھا۔ پھر آپ ان سے کس طرح واقف ہیں؟ اداس نے نہایت معقول سوال کیا۔ سوال تو بہترین تھا۔ دراصل وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لحاظ سے ہم دونوں بھائی ہیں اور ان کے بارے میں میرے رب نے مجھے مطلع کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اداس آپ کے پاؤں پڑ گیا، یہ سنتے ہی اداس آپ کے پاؤں سے لپٹ گیا، پھر آپ کے ہاتھوں اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ عتبہ نے پوچھا ارے تو کیوں اس شخص کے آگے سجدہ ریز ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا؟ اداس نے کہا اس وقت روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اس رسول کے بارے میں بتایا ہے جو ہمارے علاقے میں آئے تھے اور ایسی بات کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے خیال رکھنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے۔ طائف کا یہ سارا واقعہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 135 تا 137،
تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 230، سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 160 162، الزرقانی جلد اول صفحہ 358 اور 362 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اداس کو جانے عالم نے اسلام کی دعوت دی تھی، نہ ان کے سامنے حضرت اداس کو جانے عالم نے نہ اسلام کی دعوت دی تھی، نہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی، صرف یونس علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور وہ اس گفتگو سے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی نہیں ہوئی ہوتی، وہ افصح العرب کا اپنا کلام سن کر ہی گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، پھر نہ وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے اور نہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ جانے عالم ان کو اسلام کی دعوت دیں، بلکہ از خود دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ ازد سے تعلق رکھنے والا زماد بھی ایسے ہی حقیقت شناس لوگوں میں سے تھا۔ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا اور آسیب وغیرہ دور کرنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا تو کچھ لوگوں سے سنا کہ محمد پر بھی جنات وغیرہ کا اثر ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں جا کر محمد کو بھی دم کر دوں، شاید اس طرح اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ جانے عالم کے پاس آیا اور کہا، یا محمد، میں ازالہ آسیب کے لیے دم کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو تم کو بھی دم کر دوں۔ جانے عالم نے اس کو کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی زبان حق ترجمان سے وہ مشہور عالم کلمات ادا فرمائے جو ہر خطیب جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ بے شعور سامعین پر بے کیف خطیب کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جملے کوئی اثر نہیں کرتے، لیکن یہی الفاظ جب زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے اور زماد ازدی جیسے زبان و بیان کی حلاوتوں سے آشنا شخص نے سنے تو پھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اعد علی کلماتک ہؤلاء، اپنے یہ کلمات ایک مرتبہ پھر دہرائیے، ان کو ایک دفعہ پھر سنائیے۔ جانے عالم نے دوبارہ سنائے تو اس نے اصرار کیا کہ ایک بار اور۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ سنا دیے تو اس نے حقیقت کا اعتراف کرنے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لیا اور کہا، میں نے کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کا کلام بار بار سنا ہے، مگر ایسے خوبصورت اور اثر انگیز جملے سننے سے میرے کان آج تک محروم رہے ہیں۔ ہاتھ یادہ کا ابایوں کا علل اسلام، لائیے اپنا ہاتھ دیجئے، میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جانے عالم نے پوچھا، وعلی قومکا، قوم کی طرف سے بھی؟ زماد نے کہا، وعلی قومی، قوم کی طرف سے بھی میں آپ کی بیعت میں آتا ہوں۔ جانے عالم نے اسی وقت اس کو بیعت کر کے زمرہ غلامہ میں شامل کر لیا۔ اس کو اگر پڑھنا ہو تو الوفا باحوال المصطفیٰ جلد اول صفحہ 200 سے پڑھا جا سکتا ہے۔ حج کے موسم میں عرب کے گوشے گوشے سے مختلف قبائل مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ جب طائف والوں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا تو آپ نے ایام حج میں جمع ہونے والے قبائل کو پیغام حق سنانے پر خصوصی توجہ مبذول فرمانا شروع کر دی کہ اتنے بے شمار لوگوں میں سے کوئی تو زیادہ حق پر چلنے کے لیے تیار ہو ہی جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ ایک ایک قبیلے کی خیمگاہ پر بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت سے آگاہ فرماتے۔ اگر ابو لہب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوتا تو یقیناً آپ کو بہت کامیابی حاصل ہوتی، مگر افسوس کہ دشمن جان و ایمان ہر جگہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگا رہتا، اور جب بھی آپ توحید و رسالت کی بات کرتے تو وہ چیخ پڑتا کہ اس کی باتیں ہرگز نہ سننا، یہ تمہیں آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے اور لات و عزا کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 232 اور طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 141 پر صفحہ 141 پر لکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی نس نس میں شرک و بت پرستی
اور آبا کی اندھی تقلید رچی ہوئی تھی، ان کے لیے اتنی بات کافی ہوتی تھی، چنانچہ وہ انتہائی ترش روئی سے آپ کا پیغام رد کر دیتے تھے اور کہتے تھے جس شخص کو اپنی ہی قوم نے مسترد کر دیا ہو اس کی ہم بات کیوں مانیں۔ بعض لوگ آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے مگر اپنی شرائط پر۔ مثلاً ایک قبیلے کے سردار نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں تو تمہاری وفات کے بعد بادشاہی ہم کو ملے گی۔ اس طرح کے جاہو اقتدار کے رسیہ افراد آپ کے کسی کام کے نہیں تھے۔ آپ کو تو ایسے ارباب وفا کی ضرورت تھی جو آپ کے ہر حکم پر بے چون و چرا سر تسلیم خم کرنے والے ہوں۔ اس لیے آپ نے یہ شرط مسترد فرما دی اور فرمایا بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ سردار نے کہا پھر ہم ساتھ دینے سے معذور ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری خاطر پورے عرب سے ٹکر لیں اور مشکلات و مصائب سے گزرنے کے بعد جب کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کا وقت آئے تو بادشاہی کسی اور کو مل جائے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 139 اور تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 232۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں اور روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ حصول اقتدار کے خواہاں لیڈر اور قائد اپنی جد و جہد کے ابتدائی مراحل میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے وعدے کر لیتے ہیں، لیکن جب لیلہ اقتدار سے ہم آگوش ہو جاتے ہیں تو تمام وعدے اور قسمیں یکسر بھول جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیسے منہاج القرآن کے شہداء کو انصاف دلانے کے لیے وعدے کیے تھے، یہ صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں بات۔ مگر اللہ آمنہ کے در یتیم کا کردار ملاحظہ ہو کہ مصائب و آلام کے تلاطم خیز طوفان میں گرا ہونے کے باوجود غلط وعدہ کرنا تو کجا، اس نے گول مول بات کرنا بھی گوارا نہ کیا اور لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ اس طرح اگرچہ ایک بڑا قبیلہ تعاون سے دستکش ہو گیا مگر رفت کردار اور صداقت گفتار کا علم آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے تھے مگر قوم قبیلے کے خوف سے اظہار کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا میسرہ ابن مسروق کو جب آپ نے دعوت اسلام دی بے حد متاثر ہوا اور اپنی قوم سے کہا خدا کی قسم اگر ہم اس ہستی کی تصدیق کریں اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیں تو یہ ایک عقل مندانہ اقدام ہوگا، کیونکہ جو دین یہ پیش کر رہا ہے وہ بالآخر غالب آ کر رہے گا اور دور دور تک پھیلے گا۔ مگر قوم نے میسرہ کے ساتھ اتفاق نہ کیا۔ میسرہ مجبور ہو گیا اور جانب عالم سے معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوا کہ آپ کا بیان بلا شبہ بہت عمدہ اور نورانی ہے، مگر میری قوم کو اس سے اختلاف ہے اور آدمی کی قوت اس کی قوم ہوتی ہے، وہی تعاون نہ کرے تو دوسرے لوگ کیا ساتھ دیں گے۔ اگرچہ اس وقت میسرہ کو اسلام لانے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی مگر کافی عرصہ بعد تقریباً 12 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر میسرہ کی جانب عالم کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ میسرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس دن سے آپ کی پیروی کا مشتاق ہوں جب آپ پہلی دفعہ تبلیغ کے لیے ہمارے خیموں میں تشریف لائے تھے۔ شاید خدا کو میرا جلدی اسلام لانا منظور نہیں تھا، اس لیے اتنی تاخیر ہو گئی۔ اس زمانے میں جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے بیشتر کا انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ ان کا کیا انجام ہوگا؟ جانب عالم نے فرمایا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نجات دے دی ہے، میسرہ نے کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 146۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے وہ صبر آزما اور حوصلہ شکن حالات جن میں جانب عالم اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ قبائل کی بے رخی اور بے اعتنائی کے باوجود آپ ایک قبیلے کے پاس جاتے رہے اور پیغام حق سناتے رہے۔ بالآخر آپ کی دن رات یعنی شبانہ روز کوششیں برآور ہوئیں اور یثرب سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ خزرج کے، یاد رکھنا ہے، قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے
آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ جانے دو عالم کے ایک اشارے پر جان و مال قربان کر دینے والے عاشقوں کے دو ہی مشہور طبقے ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ باوفا اور مخلص لوگ جنہوں نے جانے دو عالم کی رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا۔ انصار وہ فراخ دل اور پاک باطن لوگ جن کو خدا کے آخری رسول اور سینکڑوں مہاجرین کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے اس انداز سے مہمان نوازی کی کہ اس کی نظیر سے تاریخ عالم کے اوراق یکسر خالی ہیں۔ یثرب کے جن 6 خوش نصیبوں کو سب سے پہلے اسلام کی سعادت ہوئی، وہ انصار کے 2 مشہور قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ انصار کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے واقعات ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انصار کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے۔ اگلے کلپ پہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔